فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بھینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی وہ مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، آپ بھی سنیں بس، کوئی بات نہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس۔ حضرات سادات کرام مسجد شریف میں موجود جملہ مذہبی اور سیاسی سماجی شخصیات، اس مسجد شریف کی انتظامیہ، عہدیداران، اراکین، معاونین، نمازی حضرات، خطیب محتشم عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ کے عظیم فضلاء میں جن کا شمار ہے، بڑی شفقت اور غریب نوازی فرماتے ہوئے بندہ ناچیز کو یہاں پر آپ نے آنے کا حکم دیا۔ حضرت علامہ مولانا میاں آفتاب احمد صاحب فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، اور آپ کے تمام رفقاء، میرے استاذ گرامی امیر المجاہدین، کشتہ عشق رسول، فنا فی الرسول، قاسم عشق رسول، مجدد برحق، امام استقامت، جبل استقامت، حضور قبلہ حضرت شیخ الحدیث والتفسیر والفقہ والادب حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرکزہ کی سیاسی، انقلابی، مذہبی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاقہ اعضاء کے تمام عہدیداران، جیالے، ملنگ، دیوانے، فقیر، آپ تمام حضرات آج کی اس پاکیزہ بزم میں تشریف لے آئے۔ مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت قبلہ نے بڑی محنت فرمائی ہے آپ پر، آپ کے ایمانی ذوق سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر اس علاقے کا خطیب جیسا ہوگا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمانی جذبات میں بے بہا برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی آپ حضرات یہ ہمارے سنگی سے سن رہے تھے، یہ نعرے لگا رہا تھا، صدیوں بعد بن دیکھے دنیا حضور سے اتنا پیار کرتی ہے، تو پھر جس ابو بکر نے دیکھا ہوگا وہ کتنا پیار کرتے ہو۔ پھر جس عمر نے دیکھا، جس عثمان نے دیکھا، جس حیدر نے دیکھا، وہ لوگ اپنے آقا و مولا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور کاموں کی سرزمین تو چنی گئی ہے نا جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے مینوں جیڑی شے بھی دیتی ہے چن کے دیتی ہے۔ تسی منڈی دے باؤ نو اور منڈی دے معاملات نو بہتر جان دے ہو۔ کوئی پرونے آئے ہون گھر تے، انہوں نے کوئی شے کھوانی ہوئے تے، فروٹ لینا ہوئے تے، ریڑی والے نو جا کے اسی کہندے ہیں پیسے تیری مرضی تے، یہ چیز ساڑی مرضی تے ہوئے گی، تے پھر تسی وچوں چن دے ہو۔ بسا اوقات انج بھی ہوندہ ہے کہ انہوں تھوڑا جا مناسب بھی نہیں لگتا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، اسی جے لا رہے ہیں، سارے لا رہے ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہن بس بھی کر دیتے، اسی انہوں کیا چھڑ دیں کہ تینوں کیا سی نے کہ پیسے تیری مرضی دے ہونے تے چیز ساڑی مرضی، پھر اسی چن دیں ہیں، اسی کہندے ہو یا فلانی شے میں اپنی والدہ نو پیش کرنی ہے، مہمان آئیں، علماء آئیں، فلانے نو پیش کرنی ہے، تو پھر تسی ٹریچ رکھ دیو سامنے تے اس شہدہ ایک حسن ہی وکھرا ہوندہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ فرمایا رب نے مینوں قبیلہ بھی دیتا، چن کے دیتا، رب نے قوم عطا فرمائی، چن کے عطا فرمائی، رب نے ملک عطا فرمایا، چن کے عطا فرمایا، رب نے شہر عطا فرمایا، چن کے عطا فرمایا، ہر شہر چن کے دیتی۔ تسی اندازہ لاؤ کی منظر ہوئے گا، ساریاں روحاں سامنے تے رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ۔
بس جی اب تو نہیں جی، ہم نے پڑھا استاذوں سے ہے نا جی، وہ تقریر بھول جائے گی۔ استاد صاحب کی عادت مبارکہ سبحان اللہ، استاذاں دے جملے جی، یعنی حضور فرماندے رب نے مینوں ہر شے چن کے دتی۔ تسی اندازہ لاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو رب چن کے شہمت دے رہا ہے، روحاں نو چنیا جا رہا ہے، صدیق اکبر سے لے کر، اور پھر یہ وقت بھی آیا ہوگا رب نے فرمایا ہوگا محبوب ابو بکر دی روح تیرے واسطے ہے، چن کے تے چندیاں آخری پھر رب نے فرمایا محبوب خادم رضوی تیرے واسطے ہے۔ لبیک والے توجہ لبیک والے تیرے واسطے، لبیک میں آتا نہیں ہے کوئی، لبیک میں چنے جاتے ہیں، چنے جاتے ہیں۔ تشریف رکھیں نا جی، تشریف رکھیں، بیٹھ کے تشریف رکھیں، کوئی مسئلہ، جو چیز ذکر رسول میں آئے لو اس کو ختم کر دیں، اس کو کیا کرنا۔ استاذاں دی ویڈیو تو بعد ساڑی کی حیثیت ہے، بابے نو سن دی ہے جی دنیا، سبحان اللہ، زبان پنجابی ہے، میں منگیا تو بغیر تے مشورے چھوڑ دیں۔ استاد صاحب کی عادت مبارکہ یہ تھی، حضرت مولانا سے پوچھیں، آج تو مطلب یہ ایک انہوں نے تقریباً 7 سال استاد صاحب سے پڑھا، ہم نے تھوڑا پڑھا ہے، یہ ہمارے سینئر علماء میں سے۔ استاد صاحب پڑھاتے ہوئے کوئی بندہ انج کر لیندہ سی، انج استاد فرماندے سن میں تنوں سرکار دی حدیث سنا رہے ہیں، ایتھے کون ہے، ایتھے کون ہے، میں تنوں رسول اللہ دا فرمان سنا رہے ہیں۔ اور بلکہ یہ اصل میں روایتی خطیبوں نے معاملات بڑے خراب کر دیے ہیں، وہ چونکہ پیسے پہلے لے چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، باقی کوئی آئے جائے نہ کرے سانو کی مسئلہ ہے۔ سرکار امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال مسجد نبوی شریف کے دروازے کے اندر بیٹھ کر درس حدیث دیا، اور جب آپ کتاب کا صفحہ پلٹتے تھے، یہ صفحہ پلٹتے تھے، یہاں سے نہیں پلٹتے تھے، یہاں سے پلٹتے تھے، اور صفحہ پلٹتے ہوئے کافی وقت لگ جاتا تھا۔ کسی نے کہا حضور اتنا وقت لگتا ہے تو آپ جلدی جلدی کیوں نہیں پلٹتے؟ فرمایا مالک چاہتا ہے کہ صفحہ پلٹنے کی آواز سے بھی حضور کو تکلیف نہ ہو جائے گا۔ تائیں تے بابا جی شعر پڑھتے سن، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا۔ جبریل امین 24,000 مرتبہ آ کر آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے۔ اب یہ باتیں آپ کو ربانی اور وٹو نہیں بتا سکتے، یہ خادم رضوی صاحب ہی بتا سکتے ہیں، جن کے عقیدے ہی ایسے بدبودار عقیدے، انہوں دے عقیدے ویکھ لو جتھے بیٹھ گئے تے عقیدے کیا ہیں جناب، مسلک کا نام رکھا ہوا اہل حدیث، اور عقیدہ کیا ہے جی، قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، قبر والے سنتے ہی نہیں ہیں۔ عقیدہ دیکھو انہوں کا، کہتے ہیں قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، کتنا بدبودار عقیدہ ہے۔ میں نے کہا قبروں میں ہوتا کوئی نہیں ہے تو سوالاں دے جواب تیرے پیو نے آ کے دینا، اور ہم نے اس بابے کے ساتھ لو لگا کے رکھی ہوئی ہے جس نے یہ کہا کوئی 1000 سال بعد بھی آ کے جامع مسجد رحمت للعالمین دے اندر نعرہ لائے گا میں قبر دے اندر وہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہون لاؤ زور نال پھر ایسے ایسے توجہ۔ میں روحانی طور پر اندھا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن جدوں تسی پہلا نعرہ لایا نا جی سنگین ہے، ادو محفل قبول ہو چکی ہے بارگاہ رسالت۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ اور ملک بھی حضور تاں چنگے لگ دینے تھے، اتنے ملک بیٹھے انہاں دی خوبی ہے کہ سارے حضور نال پیار کرن والے۔ ہمارا تو سادہ سو حضور، جس نے عزت کروانی ہے وہ حضور کا نام لے لے، ہم اس کی عزت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ امام مالک نے 40 سال درس حدیث دیتا جی، تے صفے دی آواز جڑے نہیں سن آن دیندے، اندازہ لاؤ پڑھاندے کیویں ہون گے پھر۔ اور آپ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صوفیاء کے سرتاج اور سرخیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں استاد صاحب کے سامنے بیٹھ کر
درس حدیث لے رہا تھا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، تو آپ کو تریلیاں پڑ رہی تھیں، بار بار تریلیاں، اور آپ کا رنگ جو ہے کبھی فق ہوتا تھا اور کبھی زرد ہوتا تھا، حتی اصفر لون، آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا، جو ہے پیلا یرکان ہو جائے تو اکھاں پیلیاں، متھا پیلا، زبان پیلی ہو جاندی ہے، چہرے دا رنگ آپ فرماندے پیلا ہوندا جاندا سی، مگر ہم میں اتنی جرت نہ تھی کہ ہم کہہ سکیں استاد جی، یعنی اتنی جرت بھی نہ تھی کہ اسی استادوں نے پوچھ سکے استاد جی تانوں کی ہویا؟ فلما فراغا، جب آپ درس حدیث دے کر فارغ ہو گئے، سألتہ، فرماندن میں استاد جی کو سوال پوچھا، استاد جی آج جب تسی درس حدیث دے رہے سے تے تہاڈوں تریلیاں بڑیاں پیاں تے تہاڈا رنگ بڑا فاق ہویا تے پیلا بڑا ہویا، تے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک، اور یہ عبداللہ بن مبارک وہ شخص ہے کہ انج جا رہے سن تے رستے چ ایک نابینا کھڑا سی، تے انہاں دا کام یہ ہوندا منگدے ہی رہندن، تے انہوں کسی نے سمجھایا، انہیں کہا تو سارا دن تے شام تک کاسا پھڑ کے کھڑا رہندے، تے کہندے اکھاں والیو مدد کردے جانا، رب تہاڈا بھلا کرے، اکھاں دی شان والیو۔ عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں، انہوں کو تو پیسے نہ منگی، اے بڑا تگڑا صوفی ہے، درویش ہے، تے جدوں تیرے کو لنگے تے اج تو انہوں کمی حضور دعا کرو رب مینوں اکھاں ہی دے چھڑے، تے آپ لنگے تے انہوں پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں، تو انہیں آپ دا دامن پکڑ کے کہنے لگے میں آج جان نہیں دینا، دعا منگو کہ رب مینوں اکھاں عطا فرمائے، تے آپ نے اپنی داڑھی شریف نے انج کر کے رب دی بارگاہ پیش کر کے تے عرض کیتا یا اللہ میں تینوں تیرے محبوب دی سنت دا واسطہ دے رہا کہ ایک فقیر دا مسئلہ حل کر چھڈ، چہرے تک نہیں سنائے، وہ انا جڑا نا نچے تے رقص کرے، انہوں کی ہویا، وہ کہے مینوں اکھاں لب گئیاں، مینوں عبداللہ بن مبارک نظر آ رہے ہیں، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، میری سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا جی آج تہاڈا رنگ بڑا تبدیل ہوندا رہا، تے آپ نے فرمایا کہ اے میرے پینڈے تو قمیض چک، اے کپڑا چک پچھلے پاسے، انہیں آپ نے فرمایا چک کپڑا، تے کپڑا چکیا تے اتھے اس جگہ تے اتھے بچھو لٹک رہا سی، فلدغتہ عقرب 16 مرہ، قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے لکھیا کہ 17 واری بچھو نے امام مالک نو ڈانگ مارے ہے۔ یہ بجلی ویسے نہیں گئی، اس میں میرا اور آپ کا امتحان تھا، یہ ویکھیے کہ حضور دے نال خطیب دا تو زیادہ امتحان ہوتا ہے، اب تو ساؤنڈ اچھا نہ ہو اور خطیب کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں، کہنا میں تقریر ہی نہیں کرتا، بیان ہے سارا کچھ، یہ تو آج امتحان ہے ہم سب کا۔ 17 واری بچھو نے آپ کو ڈانگ ماریا، تے حضرت عبداللہ بن مبارک نے شرعی مسئلہ پیش کیتا، جزی پیش کی تھی، ان کا جی حضور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جان بچانا فرض ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں ہمیں؟ آپ نے فرمایا اے تیرے کول مسئلہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے، مالک کول اس تو ایک اگلا مسئلہ ہے، کیونکہ عقل صفاقست تو صفاق تر، چالاک تر، بے باک تر، جہاں سے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عشق کے مدرسے کا دروازہ کھلتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے کول اے جزی ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اور میرے کول اے کلی ہے کہ حضور دے نا تے جان دینا فرض ہے۔ فرمایا انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے جڑے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بابے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ جان دین کہ سپ نالوں زیادہ سخت ہوندا ہے بچھو دا ڈانگ۔ 17 واری آپ تے آپ فرماندے میں ایک واری انج بھی نہیں کیتا، فرمایا میں حضور کی حدیث کے احترام میں ایسا کر، تائیں تے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے روندیاں تڑپدے گل کیتی، فرماندن سوز عشق از دانش حاضر مجو، فرمان لگے کہ اے حضور دی محبت ہے، درس تینوں کوئی پروفیسر نہیں دے سکتا، تینوں کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، تینوں کوئی لیکچرار نہیں دے سکتا، حضور دی محبت اگر تینوں درس دے سکتا ہے داتا علی حجویری دے گا، یا پیر سید جماعت علی شاہ دے گا، یا پیر مہر علی شاہ دے گا، یا پھر علم الدین دے گا، یا ممتاز دے گا، یا خادم حسین رضوی عطا۔ مرزا جیل میں تینج بیٹھ کے حدیثاں پڑھدا پڑھاندا ایک لات اتے ہوندی، انہوں نے کیا بتانا؟ اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی اس نے بھی بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ سامنے رکھی ہوتی ہے، او دے چہرے تے نور کیوں نہیں؟ میں کہا میں آ رہا سا تے کونے تے میں ویکھیا ایک دکان سی، انہیں اتھے منشی پان شاپ، میں کہا اسی مرزا جیلمی دے منشی تے نہیں لگے کہ تینوں اسی جواب دئیے، ساڈے کول اے پوچھ کے بابے دے چہرے تے نور کیویں آیا، اسی تے تینوں اے دساں گے کہ بابے دے چہرے تے نور کیوں آیا۔ تو اس کا ویسے وہ کہتے نہیں جواب ہونا چاہیے، میں نے
کا جواب یہ ہے کہ میاں صاحب دا ساؤنڈ سونا چل رہا ہے انج لپی کٹ کنیکشن ہی نہیں جڑیا. میں کہ اودے چہرے تے نور آئے گا کیویں؟ اودے اور رسول اللہ دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. ساری زندگی کوئی آیت نہیں باس کری جائے گا. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیں بس میں تمہاری طرح بشر ہوں. میں کہا اے کمینہ تینو انما انا بشر مثلکم یاد آندا ہے اسی آیت کے اندر یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد نظر نہیں آندا. ہمارے استاذ گرامی کا یہ حال تھا کہ بس وہ لوگ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں جی خادم رضوی سب سخت بڑے ہیں. میں کہتا ہوں عشق نہیں ہویا تینوں کیویں پتا چلے ہو سخت کیوں تھے؟ عشق ہو جائے تو اپنے محبوب کے علاوہ چہرہ ہی نظر نہیں آتا. حدیث پاک کے دوران مشکات شریف ہم پڑھتے تھے اے تے بڑی دور دی گل ہے نا انج کرنا انج کرنا اے بڑی دور دی گل ہے صرف انج کر لیں منہ کھل گیا کسی دا جمائی واسطے او خروج. اگلا جملہ آپ مولانا سے خود پوچھ لیجئے گا اگلا جملہ کی ہوتا ہے نکل جا دفعہ ہو جائے. تو میں تینوں سرکار دی حدیث سنا رہے ہیں تیرے منہ دے اوتے شیطان بیٹھا ہے. اس لیے تو آج پوری دنیا ہلا کے رکھ دی ہے ایک وہیل چیئر والے بابے نے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہیل چیئر والا ہے، مسئلہ یہ ہے مرسل دیکھو. باقی سارے مولوی خود میدان میں آئے، بابا جی خود نہیں آئے، انہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے. اور ہمارے بزرگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی حضرت مجدد پاک کی اولاد میں سے سرہند شریف سے وہ فرماتے مجھے 2017 میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا ہم نے ناموس رسالت کا مجدد خادم حسین رضوی کو بنا دیا ہوا. تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے بارگاہ رسالت کا. یہ کوئی عام ہے لے آہستہ سانس کے خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی. اور بلکہ آپ کے شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ جا رہے تھے امام مالک کے ساتھ رستے میں تو انہوں نے کہا جی حضور مسئلہ ایک حدیث کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے. جیسے امام صاحب واش روم کے باہر بھی کھڑے ہونے تو مقتدی کہنا حضور تو ویکھ کے مسئلہ یاد آ گیا ہے. امام صاحب کسی اور کام کسی اور مسئلے میں جا رہے ہیں، وہ کہنا مینوں ہون ہی مسئلہ دسو تے جے مسئلہ نہ دسیا تے بعد وچ آ کے پھر چار بندے نال میں اج امام صاحب کو مسئلہ پوچھنا امام صاحب ساڈے ہتھوں باہر ہو رہے ہیں، انہوں نے مجھے جواب ہی نہیں دیتا. تو ان کو جو مسئلہ ہے پہلے وہ تو حل ہو لینے دو. وہ واش روم کے باہر کھڑے تینوں ایتھے ہی مسئلے یاد آنے سن. تو امام مالک سے آپ کے شاگرد پوچھنے لگے راستے میں حضور وہ ایک حدیث پاک کے بارے میں آپ سے بات چیت کرنی تھی، اللہ والو تسی مل گئے ہو. آپ نے فرمایا میں تینوں دسنا مسئلہ. فرمایا کوڑا لے کے آؤ مدینہ شریف چو درہ کوڑا کپڑے نو مروڑ کے بنانے ہوتے ہیں سا. آپ نے فرمایا لے آؤ تے کوڑے مارے آپ نے 20. فرمایا کن آپ نے 20 کوڑے مارے. آپ نے فرمایا حضور دے مسئلے جڑے نا جی حدیث پاک دے یہ رستے چ نہیں پوچھی دے انہاں واسطے محفلاں سجائی دیاں 20 کوڑے مارے تے بڑے ٹکا کے مارے تے اشفق علی. اس کے بعد آپ پر شفقت فرمائی، شفقت فرما کے یزید بن شہاب ان کو پھر 20 حدیثیں بھی سنا دی امام مالک نے. تو آپ کو شاگرد کتنا آئیدہ کوئی ہوتا انہیں فوراً جا کے کہنا کہ مولوی صاحب نے کٹے ہے جناب. تو تھانے پہنچ کے درخواست دے شاگرد بڑا کرما والا سی کہنے لگا حضور لوددتو حضور میری خواہش ہے. آپ نے فرمایا کی خواہش ہے؟ اس نے کہا حضور میری خواہش یہ ہے کہ مزید کوڑے بھی مارتے جائیں اور سرکار کا فرمان بھی سناتے جائیں. ہمارے بڑے ایسے تھے جناب. حضور کوڑے تسی اپنی مرضی نال مار دے جاؤ تے حدیثاں میری مرضی نال سنا دے جاؤ. تو یہ حضور کی عزت اور ناموس اور سرکار کی ذات پاک کا مسئلہ دنیا سے جداگانہ ہے. یہ جانوروں نو سمجھ آ گیا نہیں سمجھ آیا تے ساڈے ملک دے مولویوں نو نہیں سمجھ آیا. پیراں نو کہنے پیر صاحب اس مسئلے پر بولتے ہی نہیں ہیں. میں کہ سارے زمانے دیاں کٹھیاں کر کے پیر صاحب وال بھیج چھڈو. ان کو لقوہ ہوا ہے، ان کو زبان کا کینسر ہے، بولتے ہی نہیں. جدو نذرانے لیندے ہون تب تو ہاتھ بھی چل جاتے ہیں جیباں بھی چل جاندیاں. جدو حضور دی عزت ہمارے پیر صاحب نہیں بولتے جناب. پیر دیکھنا ہو تو پھر مولا علی سے بڑا پیر کون ہے جناب؟ مولا علی سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور ایک غزوے میں
غزوہ بنی نذیر کی بات ہے، حضور آج وہ مولا علی نظر نہیں آ رہے، آپ نے یہ نہیں کہا اگر تمہیں نظر نہیں آ رہے تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہے، انسان سارے برابر ہوتے ہیں، یہ تینوں کہ نے دس ساڈے سارے برابر ہوندے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا دعوہ فإنہ فی بعض شانکم، فرمایا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، آ ہی رہا ہے، تہاڈا کوئی کام کرن گیا ہے۔ تھوڑی جی دیر گزری تے مولا علی دے ہاتھ وچ کھوپڑی سی، ایک سار سی، آ کے حضور کے سامنے پٹک کے مارا۔ سرکار نے فرمایا یہ کس کا سارا ہے؟ عرض کی حضور یہ ازوق نامی ایک آدمی ہے، تو اس نے آپ کے خیمے کی طرف تیر پھینکا، خیمے کی طرف۔ ناموس رسالت کی بات نہیں ہو رہی، صرف حضور جس خیمے میں آپ رہتے ہیں اس خیمے کی طرف اس نے تیر پھینکا تو میری نظر پڑ گئی، میں کیا علی دے ہونے نبی دے خیمے وال تیر سٹن والا بچ جائے، اتنا انیر نہیں پیا۔ تو وہ تو خیمے کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو خیمے کے اندر جو جلوہ گر ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ مولا علی نے واری اینج کر واری تیری نیند پر نماز، جڑے نماز نو نیند تے اتے قربان کر چھڑ دے سن، تسی آپ ہی اندازہ لا لو حضور دی عزت دے نال انہوں کتنا پیار سی۔ لیکن خدا کی عزت اور عظمت کی قسم ہے، مطلب ہمیں تو انہوں نے خرید لیا ہے، اے منڈا تہاڈا جناب جی، اینو سمجھ آ گیا جی حضور دی عزت دا مسئلہ جناب، تے مولویوں نو نہیں سمجھ آیا تے ہن کی کر سکتے؟ تے پھر اتنا ہی میں کہاں گا ایدیاں لتاں دی تھلو لنگ جان مولوی وڈے وڈے ہو رہے، سمجھ آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں بابا جی کہہ کے گئے سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی، اپنا کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ علامہ اقبال لاہور بیٹھے سن تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے نال ملاقات ہوئی، تے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمین تے دونوں گھٹنے رکھ کے نا جی اپنے دونوں ہاتھ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے گھٹنیاں تے انج رکھے تے راز و نیاز دیاں گلاں کر رہے سن، تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مسکرا کے فرمان لگے درویش لاہوری آپ کا ایک شعر ہمیں بھی یاد ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فواد چودھری پچھلے عرصے کہندے سی پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، میں کہا تیرے وڈے جدوں انگریزاں دے کتے نوا رہے سن ادوں ساڈے وڈے پاکستان بنا رہے سن تو قربانیاں پیش کر رہے سن۔ تقریر میں کر رہا ہوں، کام پہ آپ کی نہیں ٹانگنی چاہیے، آپ تو ذرا خوش ہو کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ نقشبندیوں کی مسجد ہے، مولوی نذیر احمد صاحب اس کے بانی ہیں، تو نقشبندی بغیرت نہیں ہو سکتا اور بغیرت نقشبندی نہیں ہو سکتا، ان میں نسبت تباین کی ہے۔ استاد صاحب نقشبندی ہے نا، توجہ ہون ذرا سارے لاؤ نعرہ۔ توجہ پھر سارے لاؤ ذرا۔ بس ہاں، اب سوال ہے جی اس پر جی نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں لبیک علیہ نو کام بھی کوئی نہیں نعرے لان تو علاوہ، نعرے لان نال کی ملتا ہے؟ میں نے کہا جی کبھی سائل پر سوال کے جواب میں سوال کر دیا جاتا ہے، سوال دے بدلے سوال، تسی بھی سوال کی تاسی بھی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں آپ کریں۔ میں نے کہا آپ پوچھتے ہیں جی نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں تسبیح کھڑکانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں نا، آپ بتائیں تسبیح پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ صدیاں تک تہاڈی تسبیح کام نہ کر سکی جڑا صرف لبیک علیہ دے نعرے نے کام کر چھڈیا۔ اے تے کہندے سن، پہلے کہندے سن اسی ایم اے کالج نہیں کراس کرن دینا، اگے سید حجویر مخدوم امم کہہ رہے سن لاہور تہاڈے پیو دا تے نہیں ہے، کیونکہ حضرت طارق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ساڑھ چھڈو ساریاں کشتیاں، تے آپ دے سنگی کہنے لگے حضور، وہ کہنے لگے کہ ترک اسباب موافق شریعت نہیں ہے، یہ تو اسباب کو ترک کر دینا یہ تو شریعت کے مخالف ہے، تے اسی وطن جانا پہ گیا تو کیویں جاواں گے؟ تے حضرت طارق فرمان لگے ہیں اپنا پیر رکھ کے، فرمایا تانوں پتہ نہیں ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، فرمایا جہاں یہ کہتے ہیں کراچی لبیک والوں کا نہیں ہے، چلیا تینوں کراچی دی پئی ہے، اسی جتھے پیر رکھ چھڑیو ساڈا ہی ہوندا ہے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہم خود لگا رہے ہیں لبیک لبیک. سبحان اللہ. بڑے ہی لچپال ہیں. خراسان کا ایک بادشاہ داتا صاحب کے استاد گرامی نے گل لکھی, انہیں کوئی چنگا کام نہ کیتا لیکن فوت ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, سناؤ پھر کی بڑھیا. انہیں کیا غفر اللہ لی یا غفر علی, انہیں کیا موجاں لگیاں, یہ پنجابی سے ترجمہ ہے, انہیں کیا موجاں لگیاں. انہیں کہا کیویں تو چنگا کام تے کوئی نہیں کیتا, تو کیویں بخشیا گیا ہے. تو خراسان دا بادشاہ کہنے لگیا سعید تو ذروتا, ابھی نہ بھی سعید تو ذروتا جبل یومن, وہ کہنے لگا ایک دن میں پہاڑ دے اوتے چڑھیا, فاشرفت علی جنودی, کہ میں اپنے لشکر نو ویکھیا, تے لشکرو جتھے تک میری نظر جا رہی سی اتنے تک لشکر, تے میں حیران تھا جب اتنی کثرت, میں حیران ہو گیا وہ اتنا لشکر. میرا اشارہ ہے ابو انج میں کرا تو لشکر انج کر لینا ہے, انج میں کرا تو لشکر اتنے سامنے آ جانا. وہ کہنے لگا فاعجبتنی کثرتہم, جب میں حیران ہوا لشکر کی کثرت پر, فتمنیت انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعنتہ ونصرتہ, میرے دل دے اندر ایک آہ پیدا ہوئی کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا اور سرکار جدوں بدر وال 313 لے کے جا رہے ہوندے صحابہ نو تے پچھوں میں جا کے اے لشکر پیش کر کے عرض کرتا حضور اے میری کی جی تے ایک ماڑا جہا نظرانہ ہے, حقیر جہا نظرانہ ہے, تسی قبول کر لو. حضور احد وال جا رہے ہوندے 300 پیچھے نس جاندے منافق, تے میں تو جا کے تے اے اپنا سارا لشکر پیش کرتا. میں عرض کرتا حضور یہ غلام کا نظرانہ ہے, قبول فرما لے. حضور تبوک کی طرف جا رہے ہوتے, حضور خندق کی طرف 1500 کو لے کر جا رہے ہوتے, میں جا کر یہ سارا لشکر پیش کر دیتا. کہنے لگیا فعنتہ ونصرتہ, میں خالی حاضری نہ لگواتا بلکہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں جا کر حضور کے دین کی مدد کرتا. اے میں خالی گل سوچی ہے, خالی سوچی ہے میں. تو فشکر اللہ لی ذالکا, رب ذوالجلال نے جڑی گل میں دل دے اندر سوچی سی او دی لاج فرماندے ہوئے رب نے میری بخشش فرما چھٹی. جڑا خالی سوچ لوے رب نو بخش دیندا ہے. کاموں کی لے تسی تے ساری رات انہاں دی خدمت کردے رہے ہو, تسی تے روٹیاں کھواندے رہے ہو, تسی تے مدد کیتی, تسی تے اپنے گھر دے دروازے کھولے. تے قیامت والے دن آواز جتھے آنی ہے بلاؤ پٹی بکری نو بلاؤ جی, آواز آئے گی پٹی بکری جدے سنگ کوئی نہیں ہے. ہاں جی او کی مسئلہ ہے تہاڈا؟ او کہے گی یا اللہ فلانی بکری ہے, ایک سنگ سی یا 2 سنگ سے انہیں مینوں ماریا ہے. رب فرمائے گا کہ اس بکری نو پٹی بکری نو سنگ لائے جان, انہوں پٹا کر چھٹا جائے تاکہ بدلہ لے لوے, انہوں بدلہ. تو کیا یہ کیوں ہو رہا ہے عالم محشر میں؟ اللہ فرمائے گا ہمارا وعدہ تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جڑا انی نیکی کرے گا انہوں بھی جزا ملے گی, جڑا انا جا برائی دا ساتھ دے گا انہوں بھی نقصان ہوئے گا قیامت والے دن. تسی اندازہ لاؤ انیاں چیزاں دا حساب ہونا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اتنا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے رب فرماندا ہے اسی او دی مقدار دے برابر بھی ظلم نہیں کر دے. تے جدو اتنا وڈا دن ہونا ہے عدالت لگنی ہے تے پھر 2 آوازاں تے آنی ہیں تے گل میری ختم. پہلی آواز آنی ہے بلاؤ انہاں نو, بلاؤ نون لیگ والے نو, تسی میرے محبوب دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا. بلاؤ پی ٹی آئی والے نو, تسی پولیس نو آرڈر دیتے سن رات نو 3 بجے مسجد دے دروازے توڑے گئے, سید زادیاں دے دوپٹے کھچے گئے, تسی بزرگان دی بزرگی نہ دیکھی, سیدان دی سیادت نہ دیکھی, امام دی امامت نہ دیکھی, اور مؤذن دا تسی اذان دینا نہ دیکھیا, کوئی تسی بندہ نہیں چھڈیا, تسی پرچے کٹے, تسی ظلم کیتا, تسی جیلوں دے اندر میرے محبوب دے غلاماں تے ظلم کیتا. بلاؤ انہاں نو, بلاؤ, بلا سارے نو بلا کے لے جاؤ انہاں نو اصحاب الشمال, انہاں نو پرلے پاسے لے جاؤ. اے آواز ختم ہونی, پھر دوسری آواز آنی ہے بلاؤ لبیک والے نو ذرا, تے نال مولوی خادم بھی آیا. کیا توجہ توجہ توجہ, میں جذبات کے اندر بات نہیں کر رہا,
علماء یہاں پر تشریف فرما ہے، مبالغہ آ رہا ہے اسی کے دی کرنی ہے، حضور دی شان جتنی بھی بیان کر لو، جتنی بھی شان بیان کر لو، آخری تانوں یہ کہنا پائے گا اوہو میں تو بندہ تھا اس لیے قرآن نہ لکھ سکا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظام، فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد۔ بابی کہندے نے انہوں نے ساریاں شاناں حضور نو دے چھڑیاں تے رب دا تے بچیا ہی کچھ نہیں۔ اور میں کیا جلیا اسی تینوں اے دسنا چاہتے ہیں کہ محبوب دیاں شاناں اتنیاں تے شان دینے والے کی شان کتنی ہوگی۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ان کو تو غوث پاک سمجھ میں نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو۔ داتا صاحب کا نام بھی حضرت علی اجویری ہے، تو میں کبھی تڑپ کر، میں داتا صاحب کا ملنگ ہوں، کبھی میں تڑپ کر کہتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں چھوٹا علی سمجھ نہیں آندا بڑا علی کی میں سمجھ آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث، یہ چشتی سوروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ ایک قسمت نال حضور سارا خدا دی قسمیں گل انج مکائی ہے جی، سارا رولا ہی تخم دا جدی ماں نے نسب دی حفاظت کیتی ہوئے او دا بیٹا حضور دے خلاف کدی جا سکدا ہی نہیں۔ کیویں ہو سکدا ہے جناب؟ کوئی ضروری نہیں تسی درس نظامی نہیں کیتی تے تانوں مسئلہ نہیں سمجھ آنا، کوئی ضروری نہیں کہ تسی کنز نہیں پڑھی، قدوری نہیں پڑھی اور مراح نہیں پڑھی، مراکل فلاح نہیں پڑھی، نور الازا نہیں پڑھی، وڈیاں کتاباں توضیح تلوی نہیں پڑھی، بخاری مسلم حدیث ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ، امام طیالسی کو نہیں جانتے، امام سرخسی کو نہیں جانتے، امام بزدوی کو نہیں جانتے، امام سیوطی کو نہیں جانتے، امام ابن حبان کو نہیں جانتے، مسند بزار والوں کو نہیں جانتے، تو آپ کو حضور کی عزت کا مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا مشورہ نے ہاتھ جوڑ کے 4 دن بابے دیے تقریراں سن لو، 5ویں دن تسی حضور دے سچے غلام بن جاؤ۔ جل جانے والے سبحان اللہ۔ تو اتنا جناب حساب ہونا نے، آج تیاری کر لو جناب، حساب تے فاروق اعظم فرماندے میں نہیں دے سکتا تے باقی کون دے سکتا ہے جناب۔ اس لیے استاد جی تہاڈا کروڑ بار شکریہ جی، بابا جی آپ کا شکریہ، ساڈیاں زباناں تو سارے دے نعرے اتروا کے حضور دا نعرہ نوا کے، ورنہ جیوے مرشد تو تھلے گل ہی نہیں سی ہوندی۔ بابے نے کہا چھڈو مرشد نوں، گل کرو حضور دی، بس حضور دی گل کرو بس۔ اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کہتے ہیں دل آزاری کبیرہ گناہ ہے، استاد صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، تو یعنی ذکر ہی نہیں کرنا، بس آگے جی استاد صاحب فرماتے مجھے کوفت ہوتی ہے، کہتے جب میرا کوئی نام لیتا ہے کوفت ہوتی ہے، بس حضور دا جدوں نام لے لیتا گیا تو اس تو بعد کسی دے نام دی کی حیثیت۔ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مولوی دا نام نہ لیا، مولوی دا نام ہے ہی کوئی نہیں، مولوی ملنگ ہے مولا علی دا، دیوانہ ہے صدیق اکبر دا، ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تسی بڑے چنگے لوگ ہو، تاڑے چہرے نو ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات واسطے اتھے آئے ہو، کسی واسطے تسی نہیں آئے، بس تسی حضور نال انج ہی پیار کرنا ہے۔ اے جڑے کان نے جناب، اے جڑے 2 کان نے، انہاں کناں چ کدی حضور دے خلاف گل نہ سننا جی، بس۔ کیوں آ رہا ہے جی ربیع الاول شریف، کتھے لکھیا ہے؟ بس تسی صرف اتنا انج کرنا ہے، آگے کچھ نہیں کرنا۔ کوئی پوچھے میلاد شریف مناتے ہو، یعنی باہر لیٹر مرچاں لگیاں، یہ کہاں لکھا ہوا؟ میں کہ اسی لا رہے ہیں، تینوں کیوں لگ دیاں؟ لا اسی رہے ہیں، تینوں کیوں لگ دیاں؟ نہیں، آپ کھڑے ہو کر درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو تیرا نام لینے ہیں، بس صرف تسی اپنی باواں ٹنگنی، خدا دی قسمیں دوبارہ وہ بندہ تواڈے نال گل نہیں کرے۔ تے جے تسی آ کے امام صاحب نو کو حضرت قبلہ میاں صاحب آپ چونکہ جامع نظامیہ سے پڑھے ہیں اور آپ آفتاب کی طرح ہمارے اوپر بھی مسئلے کو روز روشن کی طرح واضح کریں گے، تو ایک مسئلہ ہے جی، میاں صاحب فرمائیں دسو جی کی مسئلہ ہے؟ یہ جو ہم انگوٹھے چومتے ہیں یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ پھر دا مطلب ہے کہ تسی اس تو پہلے جتنی نیکیاں کیتیاں وہ تے ساریاں ہو گئیاں ضائع۔
بس مجھے وہ کہتے ہیں جی آپ دلیل دیں کہ کھڑے ہو کر آپ درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا تم بھی دلیل دو کہ پاک سرزمین شادباد کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو. کہتے ہیں آپ چونکہ اسکول گئے نہیں ملا دی دوڑ مسجد تک آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کون سا ترانہ ہے. میں نے کہا بتاؤ. کہتے ہیں یہ قومی ترانہ ہے تو قومی ترانے میں سول ہو, عسکری قیادت ہو, پڑھے لکھے ہوں, وکلاء ہوں, سارے ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ قومی ترانہ ہے. میں کیا مبارک ہوئے تو قومی ترانے واسطے کھڑا ہونا ہے, اسی مذہبی ترانے واسطے کھڑے. نہیں وہ حضرت قبلہ میاں صاحب یہ دیکھیں نا, آپ نے 60,000 روپیہ لگا دیا محفل پہ, تو اگر کسی بیوہ کو دے دیتے, یتیم کو دے دیتے, شادیاں کروا دیتے, مسکینوں کو دے دیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا. میں نے کہا اسکول کتنا پڑھے ہو؟ گریجویشن کی ہے. تو میں کہا جمن دے ٹائم تینوں شہید کر دیں دے, وہ چنگا نہیں سی اتنا خرچہ جڑا تیرے تے لگیا وہ کسی اور نو دے چھڑ دے. کمینہ نہ ہوئے زمانے دا. کلمہ پڑھن تو بعد پوچھتا ہے کتنے لکھیا ہے؟ میرا امام امام عشق و محبت کشتہ عشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دلم قربانت اے دودے چراغے محفل مولد. فرمایا تو پوچھتا ہے کتنے لکھیا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں یہ کہنا کہ میلاد شریف دے اتے جڑا دیوا روشن ہوندا ہے وہ دے وچوں جڑا دھواں نکلدا ہے احمد رضا اس دھویں دے اتے اپنا دل ہنج کر کے قربان کرتا ہے. بس گل نہیں سننی, حضور دے خلاف گل نہیں سننی جی. سمجھ رہے ہو نا جی میری گل؟ حضور دے خلاف گل کرنی تے توبہ توبہ, سننی نہیں. حضور دے خلاف گل. دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں کہا کیڑی دیوار نہ لے, کیڑے مستری کو تو دیوار بنائیے جے دے پیچھے دا علم حضور نو نہیں. اور چلیا جڑا دیوار دے اس پاسے بیٹھا ہوئے انہوں نہیں پتا ہوندا کہ باہر کی ہو رہا ہے. اور جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ تو اس شان والا ہے کہ جب معراج پر جاتا ہے تو عرش ان کے دامن کو تھام کر کہتا ہے حضور بڑے عرصے بعد آئے ہو, تھوڑا جا ٹائم میں نو بھی دے جا. تو کیڑیاں گلاں کردا ہے؟ اور قبلہ من کعبہ دل سیدی و سندی و آقائی و ماوائی و ملجائی. سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کیا حضور کو علم تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمائے حضور کی بات کرتے ہو کہ علم تھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا یہ تو مجھے پتا ہے قیامت کب آئے گی. میری بات کر, یہ تو مجھے پتا ہے. ہم تو استاد صاحب فرماتے تھے حضور کی امت کو حضور کے پیشاب تک رکھا جائے. بس صحابہ حضور کا پیشاب پی گئے. میری بات سن کر جس بندے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہوگا. یہ تو اس نے تو زاویے لگائے ہوئے ہیں, بشریت کے زاویے سے دیکھتا ہے. بشر ایسے نہیں ہوتے. صحابہ نے روزے رکھنا شروع کر دیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت حوالے دینے کے موڈ میں نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں آپ کو حوالوں کی ضرورت نہ ہو, آپ حضور کے حوالے ہو جائیں. حوالے لینے ہو تو پھر آپ کسی لائبریری میں چلے جائیں. اور بابا سبق یہ پڑھا گیا نا علمہ وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا. مگر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحابہ کبھی یوں گر رہے ہیں کبھی یوں گر رہے ہیں اور یہ پیٹ جو ہے کمر کے ساتھ چپک گیا ہوا. فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اتنے نقاہت کیوں طاری ہو گئی؟ عرض کہ حضور آپ کھانا نہیں کھاتے, ہم نے بھی چھوڑ دیا. آپ پانی نہیں پیتے, ہم نے بھی پینا چھوڑ دیا. فرمایا کون کہتا میں نہیں کھاتا؟ عرض کہ حضور آپ ہمیں کھاتے ہوئے نظر نہیں آتے. فرمایا نہیں انی ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی. فرمایا میں ہوتا یہاں نہیں سوتا یہاں ہوں, ہوتا ادھر ہوں. میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تو ہے میں کتابوں چو پڑھ کے جی بس خالی بشر چھڈو, اگے نکلو. اور لکھاں سلام اسی ساری زندگی لوگوں کو ثابت کر کے دس دے رہے ہیں جی یا رسول اللہ کہنا چاہیے ہے. بابے نے کہا نہیں 3 باری کہنا چاہیے. آپ کوئی کہتا ہے نہیں 3 بار کیوں کہتے ہو؟ میں کہا تیرے پیو دا نعرہ تے نہیں لا رہے. محبوب ساڈا پاویں 3 باری نہ لئیے 300 باری لئیے 363 باری لئیے, تو نہیں لینا تے نہ لے. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. تو جا دوزخ.
اور میں بات عرض کر رہا تھا جی سمجھ آ گئی تو جانور نو آ گئی جی. یہ سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں. ایک یمن دا بادشاہ سی تے دماغ ہودا پھر گیا جویں اے بھی بس ریاست مدینہ دا نعرہ لا کے دماغ پھر گیا چلا, دماغ خراب ہو گیا. اور ابھی کل کہتے نہیں ابھی تم نے ٹینکو کے نیچے نہیں لیٹنا کیونکہ ابھی ٹینکو کے نیچے لیٹنے کا ٹائم نہیں آیا. یہ باتیں تم کر سکتے ہو, ہمارے تو وہ ہیں گولیاں لگتی ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں ستمگر آؤ ہنر آزمائے. اور لوگ پوچھتے ہیں جی لبیک والوں کا جو مارچ ہوتا ہے, لبیک والوں کی جو ریلی ہوتی ہے, اس میں دم خم کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے ہوتا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اور کیا ہے, یہ تو حضور کے نام سے جاتے ہیں اور حضور کے نام سے یہ جیتے ہیں. تو انہیں کیا جناب ایویں جا کے تسی مکے دا طواف کر دے ہو, کعبے دا طواف مکے, تو انہیں تو یمن دے نیڑے نیڑے ہی گھر بنا چھڑیا کنیسا, کہنے لگے ادا طواف کریا کو. سورہ فیل کی شان نزول میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ ایک عربی اتھو لنگے انہوں غصہ چڑھیا, انہیں اندر جا کے موتر کر چھڑیا. تو جڑا یمن دا بادشاہ سی وہ پاگل ہو گیا, انہیں کہا میں ایدی پوجا کران سے بنایا سی تے نے موتر کر چھڑیا. انہیں حکم دیتا, انہیں کیا جناب مسلمانوں کا جو گھر ہے خانہ کعبہ اس کو مسمار کر دیا جائے. ہاتھیاں دی فوج انہیں تیار کی, جڑا سارے نالوں نے اگے ہاتھی رکھیا, وہ نام انہیں محمود رکھیا, اے وڈا ہے نام محمود اگے رکھیا. تے وہ لشکر لے کر آیا تو کعبہ شریف کے جو متولی ہیں حضرت عبد المطلب, حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان, اس نے آپ کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا. تو آپ اس کے پاس گئے بات چیت کرنے کے لیے. اس نے کہا جی کیسے آنا ہوا ہے؟ فرمایا میرے اونٹ میں واپس دے. انہیں کیا بڑی ہے, انہیں اونٹ واپس کر دیتی. انہیں کیا بڑی حیرانگی ہوئی تواڈے تے, میں خانہ کعبہ نو معاذ اللہ مسمار کرن واسطے آیا تے تانوں اپنے اونٹاں دی پئی. آپ نے فرمایا گل ہے وے انا و رب الابل, میں تے اونٹاں دا مالک ہاں تے میں اونٹاں دی گل کرنی سی. باقی فرمایا مسئلہ رہ گیا خانہ کعبہ دا, خانہ کعبہ جانے تے خانہ کعبے دا رب جانے. ستم نو وہ تینوں آپ ہی پوچھ لوے گا. میں اینا اونٹاں دا مالک ہاں تے میں اپنے اونٹ لے. اتنی دیر وہ جو بڑا ہاتھی تھا نا جی, اس نے دیکھا حضرت عبد المطلب ہے. ہاتھی کو چھوٹا سا تو نہیں ہوتا, ہاتھی کی جسامت, تو اپنے شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہوا بھاگتا ہوا چلا ہاتھی, اور حضرت عبد المطلب کے سامنے آ کر آپ کو سجدہ کرنے لگا. سجدہ کیا. اور پہلے ایک دا دماغ پھٹیا سی کہ مینوں کوئی پوچھتا نہیں. اس تو بعد وہ کہنے لگیا کہ اے سجدہ مینوں نہیں کردا. انہیں جا کے حضرت عبد المطلب کے سامنے جا کے سلامی پیش کر دیتی. ہاتھی بول گیا, ہاتھی بول کے کہنے لگیا, پھر وہ کہنے لگا تینوں نہیں سمجھ آنی. دراصل بات یہ ہے کہ مجھے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں حضور کا نور نظر آ رہا ہے, میں تو نور مصطفیٰ کو سلامیاں پیش کر رہا. جانور نو سمجھ آ گئی, انہوں نے نہیں سمجھ آئی. کلمہ پڑھن تو بعد وہ حضور نو سلام کر رہا ہے, انج کر کے سلام, حضور کے نور کو سلام. اور اسی سال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی. پھر حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور سحری کا ٹائم تھا, اپریل کا مہینہ تھا, 4:15 16 17 18 19 20 21 منٹ کا ٹائم تھا. تو میں نے دیکھا اچانک, کیونکہ طواف کرتے ہو خانہ کعبہ پر ہم نہیں دیکھ سکتے, تو آپ مکمل ہوا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی عمارت یہ مربع شکل میں, تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ یوں جھکا ہوا ہے اس طرف جدھر حضرت آمینہ کا گھر ہے. تو میں بے ساختہ پکار اٹھا, اور میں کہتے لوں کی ہویا, تو کیوں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا, وہ بھی آگے سے بول اٹھا, وہ کہنے لگا حضور میں حضرت آمینہ کے گھر میں اس لیے جھک رہا ہوں اس طرف کہ ساری دنیا کو میں پاک کرتا تھا, ابھی ان کی ولادت ہو رہی ہے جنہوں نے مجھے بھی پاک کر دیا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گئے. تے پوچھنا نہیں حضور دے بارے کسی پاس اے انے واہ کہ میں تقریر کی تھی لاہور تے, اے جملہ بابے اے ساڈے بابا جی دا جملہ ہے کہ انے واہ پیار کرو. تقریر مکائی, اے آخری جملہ سی تے مکا کے تے میں اٹھ کے جان لگا تے ایک بابے نے مینوں پھاڑ لیا, کتنے چلے آئے ہیں؟ وہ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے سلسلے چ مرید سی. وہ بیلیا کتنے چلے ہیں؟ میں کہا تقریر مکی, میں جانا ہی پڑتا ہے. وہ کہنے لگا یار تو میں لفظ کیا ہے کہ انے واہ پیار کرو, تے کی لفظ ہے انے واہ پیار کرن نال؟ میں انہوں کیا بابا جی یہ
اچھلے پروگرام سی میں کہ سڑک کسی نے پار کرنی ہوئے انے نے تو کیویں پار کرے گا؟ کہنے لگے انا آدمی تو سڑک نہیں پار کر سکتا. میں کہ جی جانا ہوئے ترنے تو پھر کیویں پار کرے گا؟ کہندا پھر سوٹی کھڑکائے گا تے نال کہے گا او کوئی چنگی ماں دا پتر ہے جڑا مینوں اتھوں سڑک پار کرا چھڈے. تے کوئی آئے گا منڈا جوان نوجوان سائیکل والے نوں روکے گا, موٹر سائیکل والے نوں ہاتھ دے گا, گڈیاں والے نوں روکے گا تے اودی باں پھڑ کے تے اونوں سڑک پار کر آئے گا, جتھے پار چھڈے گا تے اگوں نوں دعاواں دے گا او شالا وستا رہے او تیری خیر ہوئے تو مینوں سڑک پار کرائی. ہاں بابا کہندا انجی یہ گل. میں کہ تسی حضور دے نال انے واہ پیار کر لو, دن قیامت دا ہوئے گا, ٹریفک حشر دی ہوئے گی تے رستے دا نام پل صراط ہوئے گا, کنارے تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہون گے. تسی حضور دے نال پیار کر لو تے سرکار تہاڈی بازو پکڑ کے تے تانوں پل صراط دا رستہ پار کرا چھڈن گے تے تسی کہندے پھرو گے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, اور پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائے گی. انے واہ پیار کرنا ہے کہ حضور دے نال. تاجدار ختم نبوت بس یعنی زندہ باد دی ضرب 3 واری کہنی تے ہر واری انج ہوئے کہ مرزائیاں دیاں منجیاں الٹیاں ہو جاون. تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. جدا چی انج ہوئے نا جی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کو مارنے کے لیے گئے تو دی بڈی کہنے لگی کہ محمد بن مسلمہ جدو بولدا ہے تے او دی گفتگو چو خون دے قطرے ٹپکن دی مینوں خوشبو آندی ہے تے تہاڈی جدا دی آواز انج ہوئے کہ مودی دی دھوتی اونجی ٹھلی ہو جاوے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. جدا زور نال بھائی کاموں کی والے ہو قانون کوئی میں تے غریب آدمی ہوں میں مدینے دا ٹکٹ تے نہیں دے سکتا. خطیب کہتا ہے راتوں رات مدینے, اسی غریب آدمی جی اسی یہ دعویٰ نہیں کرتے جی. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. بابا جی دا جملہ شیرو, بابا جی شیرو, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا صبح قیامت حق و صداقت کا مینار بنائے رکھے. یہاں جتنے لوگ آئیں وہ غیرت کی آواز ہوں اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی غیرت مند ہوں. اللہ تعالیٰ اس فقیر کی حاضری کو پاکان امت کی خدمت میں, بارگاہ رسالت میں, اصحاب و اہل بیت کی خدمت میں قبول اور منظور فرمائے. یقیناً یعنی تقریر یقیناً نہ خطابت کا دعویٰ نہ تقریر کا کوئی فن ہے. جو باتیں آپ کو اچھی لگیں, میری والدہ کی دعائیں, میرے اساتذہ کی نگاہ کرم, بابا جی کی نگاہ تصرف, اور جو کمی بیشی ہوئی ہے اسے آپ میری جانب منسوب کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.